بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا سورۃ البقرہ کے کچھ آیتیں، ایک رکوع ہم نے پڑھا تھا اور اس کی مختصر ہم نے تفسیر کی تھی۔ آج ہم صرف اور صرف 3 آیتوں پر اتفاق کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں من یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر، وما هم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، وما یخدعون، نہیں وہ دھوکہ دے سکتے الا انفسهم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور انہیں اس بات کا شعور نہیں۔ آگے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس بیماری کو زیادہ کرتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے جو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ 3 آیتیں ہم نے پڑھی، اب اس کا ہم کرتے ہیں مختصر تفسیر۔ پچھلی آیتوں میں سورۃ البقرہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا مومنین کا، کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، پکے مومن ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کے وصف بیان کیے، نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، ہمارے دیے اور رزق میں سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور یتیم و مساکین وغیرہ کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو پکے کافر تھے، جیسا کہ ابو جہل ہو گیا، ابو لہب، عتبہ، شیبہ وغیرہ، جن کے لیے حضور علیہ السلام نے دعائے جلال فرمائی تھی، نماز کے اندر بھی، نماز کے علاوہ بھی۔ اس کے بعد لوگوں کا ذکر ہے ان لوگوں کا جو اپنے آپ کو مومن تو کہتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما هم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ منافق۔ تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا، اور ان آیات کے اندر انہی منافقین کا ذکر ہے جو بظاہر مسلمانوں کے اندر رہتے تھے، حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے اور تبلیغ سنتے تھے، لوگوں کو حق کی بات کسی کو بتا دیتے تھے، جو وہ منافق تھے، جو اندر کے اندر وہ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، ان کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ مومن نہیں ہے بلکہ کافر ہیں۔ اس کے بعد فرمایا یخادعون اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے پاک ہے، اس چیز سے پاک ہے کہ اس کو کوئی بندہ دھوکہ دے سکے، لیکن جو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے سکتا ہے، کسی اور کو، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بلکہ جو بھی دھوکہ دیتا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتا ہے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانیاں کرتے، سرگوشیاں کرتے، ان کے بارے میں سازشیں کرتے، دھوکہ دینا پسند کرتے تھے، تو آج وہ در حقیقت اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کی شان میں نہ کبھی کوئی کمی آئی، نہ ان کا کچھ بگڑا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے۔ مرض کیا ہے؟ بغض ہے، عناد ہے، دشمنی ہے، کینہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس مرض کو بڑھاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ حضور علیہ السلام کی دشمنی کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے ان کے اس مرض کو بڑھاتا رہتا ہے۔ جتنا وہ بغض کرتے تھے، جتنی دشمنی کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس بغض کو، اس بیماری کو بڑھاتا ہی رہتا ہے، اور بڑھاتا تھا، بڑھاتا ہے، بڑھاتا رہے گا۔ جو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی مول لے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب کی اشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دی ہے، ہم پہلے عطا فرمائی ہے۔
वलहुम अज़ाबुन अलीम, कि उनके लिए एक दर्दनाक अज़ाब है। दर्दनाक अज़ाब क्या है? वो बिमा कानू यकज़िबून, वो दर्दनाक अज़ाब क्या है कि वो कभी ईमान की हलावत को, कभी ईमान को देख नहीं सकते, ईमान कबूल कर नहीं सकते, और कल क़यामत के दिन उनके लिए कोई वो अपना उज़्र नहीं पेश कर सकेंगे। गोया कि हमारे पास रसूल खुदा वसल्लम आए नहीं थे या हमें कुछ मौका दिया जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला तमाम हुज्जतें पूरी फरमा दी। हज़ूर इस्लाम को भेजा, 1,24,000 पैगम्बर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को भेजा, ये तमाम हुज्जतें पूरी हो गई। कल क़यामत के दिन उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ अज़ाब होगा। जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की बात को ठुकराया, हज़ूर इस्लाम को झुठलाया और उनके बारे में बदगुमानियाँ की, बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान कहते थे, जब मुसलमानों से मिलते थे तो हम कहते मुसलमान हैं, जब काफिरों से मिलते थे हम वो कहते हम काफिर हैं। इंशाअल्लाह ये इसकी आगे 20 आयतों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन की औसाफ, उनके अंजाम, उनके हाल को ज़िक्र किया। आज हमने पढ़ा सिर्फ 3 आयतों को, वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, तो जितना भी कहें कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, यौम आखिर पर ईमान लाए, हज़ूर इस्लाम पर ईमान लाए, तो मोमिन नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बारे में फरमा दिया। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप 3 से 4 आयतें तर्जुमा मुख्तसर तफसीर के साथ करते रहेंगे। बनी रहेंगे हमारे चैनल के साथ। आमीन आमीन बिजाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।